إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جامعہ عمر فاروق کے ذمہ داران، صدر مجلس، اساتذہ کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے کہ ہم سب ایک مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے، مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بیچ حفاظ کرام کی تکریم ہوگی، اس کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی، اس کا مان سمان بڑھایا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی کتاب کا حافظ ہوا ہے جو کتاب دنیا کے تمام کتابوں سے افضل مقدس کتاب، اور اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کو تمام مہینوں میں افضل اور مقدس اور بابرکت مہینہ رمضان میں نازل فرمایا، جو مہینہ آنے ہی والا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں مقدس ترین کتاب قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس سے قرآن کی عظمت اور تقدس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس عظیم کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے کر اس کی اہمیت اور فضیلت کو اور بڑھا دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے دنیا میں کسی اور کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی ہے۔ قرآن سے پہلے جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس میں تبدیلیاں آ گئی، چینجنگ آ گئی، بدلاؤ آ گیا، لوگوں نے اسے خرد برد کر دیا۔ لیکن قرآن مجید اتنی موٹی کتاب جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، ایک حرف ایک نقطہ بھی ہیر پھیر نہیں ہے، اور نہ کوئی تا قیامت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں دنیا میں جو حفاظ ہو رہے ہیں، قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں، یہ بھی ایک حفاظت کی شکل ہے۔ اب تو اور اس کو مٹانا، تبدیل کرنا، ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، کمپیوٹر ہے، ڈیوائس ہے، میموری کارڈ ہے، بہت سارے ماڈرن ڈیوائس ہے جس میں قرآن مجید اپلوڈ ہے، موجود ہے۔ کتنا جلا پائیں گے، کتنا ختم کر پائیں گے لوگ؟ لیکن پھر بھی اللہ نے جو کہہ دیا تا قیامت اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو عربی زبان سے نابلد ہے، ناواقف ہے، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، لیکن مکمل اتنی موٹی کتاب کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور ایک مجلس میں سنا دیتا ہے، جبکہ وہ عربی زبان نہیں جانتا ہے۔
صرف اسے کہا جائے السلام علیکم، اتنا وعلیکم السلام وہ جواب دے گا، لیکن اس کے آگے اسے کچھ عربی زبان میں پوچھا جائے تو وہ بات نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا۔ پھر بھی مکمل کتاب کا حافظ ہو جانا یہ قرآن مجید کی آسانی اور اعجاز کی دلیل ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے جہاں قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو آپ کے علاقے میں موجود ہے، ہمارے علاقے میں موجود ہے، یہ موتیا بازار پہ جامعہ عمر فاروق نام سے یہ مدرسہ، اس بات یہاں کئی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا، بچوں کی تلاوت ہم نے سنا، اور یہاں کے بچے خاص طور سے سعودی عرب کی جانب سے، سعودی ایمبیسی کی جانب سے جو مسابقہ قرآن کا انعقاد ہوتا ہے کاٹھمانڈو کے اندر، تقریباً 3 سالوں سے مسلسل منعقد ہوتا ہے، یہاں کے بچے شریک ہوتے ہیں، اچھے ڈھنگ سے اچھے اسلوب سے پڑھتے ہیں اور پوزیشن لاتے ہیں، انعامات حاصل کر کے لاتے ہیں۔ میں وہاں موجود رہتا ہوں، میں گواہ ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں کی تعلیم ٹھوس ہے، مضبوط ہے، قرات اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سب قابل مبارکباد ہے، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے کہ اتنے اچھے طریقے سے اللہ کے کلام قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اساتذہ قابل مبارکباد ہے کہ اتنی محنت اور جانفشانی کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بشارت دی، خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ اور کسی کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی سرٹیفکیٹ نہیں دی کہ وہ لوگ خیر ہیں، بھلائی پر ہیں، لیکن قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان پتر جاری کر دیا، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، شہادہ ایشو کر دیا کہ وہ لوگ خیر ہیں، بھلائی پر ہیں۔ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ تو یہاں کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہے، یہاں کے طلبہ قابل مبارکباد ہے، یہاں کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے، اور وہ گارجین بھی قابل مبارکباد ہے جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھیجتے ہیں، مکتب بھیجتے ہیں، کیونکہ دین کی تعلیم کو حاصل کرنا، سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہاں حفظ کے علاوہ، جیسا کہ مولانا نے بتایا، حفظ کے علاوہ علم کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، نحو صرف کی تعلیم دی جاتی ہے، ادب انشاء کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہ دینی تعلیم کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دینی تعلیم کو سیکھنا، علم دین کو حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور ہم جب پڑھے لکھے ہو جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، تو دنیا میں بھی ہمارا مرتبہ اونچا ہوگا اور آخرت میں بھی ہمارا مرتبہ اونچا ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، وہ لوگ جو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شکشت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، اشکشت ہے، هل يستوي، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق ہے، جس طرح سے روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، دن اور رات میں فرق ہے، حلال اور حرام میں فرق ہے، اچھائی اور برائی میں فرق ہے، اسی طرح علم اور جہالت میں فرق ہے۔ بہرحال یہاں علماء کرام موجود ہیں، بہت سارے لوگ بیان کریں گے، بہت ساری باتیں ہونی باقی ہے، اور بھی جو بچوں کا پروگرام باقی ہے، دستار بندی کا پروگرام باقی ہے۔ میں زیادہ اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے پھر سے ہم مدرسہ کے ذمہ داران اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس مناسبت سے، اس موقع سے، اور ان تمام حفاظ کرام کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، مکمل حفظ کیا،
تجوید اور قرات کی رعایت کرتے ہوئے حفظ کیا، تو تمام قابل مبارکباد ہے، اور وہ گارجین بھی مبارکباد ہے، اور آپ سب قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت کو نکال کر اس مبارک محفل میں آپ تشریف فرما ہے، وقت دے رہے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانے آنے اور ہم سب کے بیٹھنے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس مدرسہ جامعہ عمر فاروق کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی اور تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔